پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف نے آج تقریباً 4 ماہ بعد اپنی خاموشی توڑی جب وہ لاہور سے اسلام آباد پہنچی اور شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہ گئیں اور ان سے ملاقات کی۔ یہ قدرے ایک اندازے سے ایک سیاسی تحریک تھی یا سیاسی ایکٹیویٹی تھی جو طویل عرصے کے بعد ہم نے مریم نواز کی جانب سے دیکھی۔ آج شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کے بعد لگتا یہی تھا کہ بظاہر ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کرے۔ یقیناً وہ ان کی پارٹی کے پی ایم ایل این کے بہت ہی معزز اور سینئر رکن ہیں اور انہوں نے بہت ہی مضبوطی سے بہت ہی استقامت کے ساتھ جیل کاٹی ہے اور اس کو وہ ریکگنائز کرنا چاہتی تھیں اور اس کے لیے وہ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کے گھر گئی۔ آج شاہد خاقان عباسی کے گھر سے وہ باہر نکلی تو انہوں نے کہا کہ بظاہر ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی خاموشی دراصل پارٹی کی ہدایت کے مطابق ہے اور جب پارٹی ہدایت کرے گی تو وہ اپنا رول ادا کریں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ شاید اب وہ مکمل طور پہ متحرک ہو چکی ہے۔ خاموش تھی، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں آج بولوں گی تو کیا دکھائیں گے مجھے آپ؟ مجھے میڈیا پہ دکھانے پہ بھی بین ہے، خوف کا یہ عالم ہے۔ خاموش تھی، میری اپنی ذاتی وجوہات ہیں، میرے والد کی طبیعت خراب ہے اور ایک انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کے دل میں کچھ اور چل رہا ہو اور آپ باہر آ کے کچھ اور بات کریں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ میرے والد علاج کے لیے باہر گئے ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ تھا، اب پہلے سے وہ کچھ بہتر ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو اور میری وجہ سے ان کو علاج کو ادھورا چھوڑ کے واپس آنا پڑے۔ میں پارٹی کے ڈسپلن میں ہوں، میں لیڈرشپ کے کہنے پہ جب مجھے پارٹی انسٹرکشنز دے گی، میرے بڑے جو ہیں میرے لیڈرز جو ہیں وہ انسٹرکشنز دیں گے، جب ان کو لگے گا کہ مجھے آگے آ کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے تو آپ مجھے کبھی پیچھے نہیں پائیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈرا کے دھمکا کے 2 دفعہ بے گناہ جیل میں ڈال کے کوئی روک سکتا ہے یا ڈرا سکتا ہے یا دھمکا سکتا ہے یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس سے میرے جو ریزالو ہے، میری جو کمٹمنٹ ہے اپنے کاز کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، سویلین بالادستی کے ساتھ، آئین کے ساتھ، وہ اور پہلے سے مضبوط ہوئی ہے، کنوکشن میری مضبوط ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی۔ میاں صاحب کی دل کی شریان 90% بند ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جناب نواز شریف نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ وہ ان کے بغیر علاج نہیں کروائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ والدہ کے انتقال کے تھوڑی عرصہ گزرا ہے، والدہ کے انتقال ہوا ہے، میاں صاحب کا دل کرتا ہوگا کہ ان کے سب بچے ان کے ساتھ ہو، یہ ایک نیچرل سی بات ہے اور مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ خود بھی چاہتی ہیں کہ اس وقت وہ میاں صاحب کے ساتھ ہو، اپنے والد کے ساتھ ہو، مگر ان کا کیس ابھی عدالت میں ہے۔ میاں صاحب کو ان کی جو ایک میجر ان کی پرابلم ہے وہ ان کے دل کی ایک شریان جو ہے وہ 80-90% بلاکڈ ہے، جس کا علاج اب ہونا ہے۔ اور یہ جو میڈیا میں باتیں آئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں مریم کے بغیر علاج نہیں کراؤں گا، یہ بالکل غلط بات ہے، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کے پاس ہوں جب ان کا اتنا ایک میجر ہارٹ کا پروسیجر ہو رہا ہو، اور ان کا بھی دل کرتا ہوگا کیونکہ میری والدہ کی ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ان کی رحلت کو، تو ان کا یہ بھی دل کرتا ہوگا کہ میرے سب بچے میرے پاس ہوں۔ تو یہ ایک بالکل جائز خواہش ہے، اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کورٹ کے پاس ہے میرے معاملات، کورٹ بھی یہ جانتی ہے کہ میرے پہ جو مقدمات بنے ان کی اصل وجوہات کیا ہیں، سب کو پتہ ہے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کورٹ پہ چھوڑا ہے، دیکھ لیں کیا کرتے ہیں۔ مل جائے گی اجازت تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گی تو اپنے میاں صاحب کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جلد سے جلد اپنا پروسیجر جو ہے وہ کرا لیں۔ نواز نے شاہد خاقان عباسی کے بعد مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال سے ملاقات کی، جس کے بعد پھر انہوں نے میڈیا سے بات کی اور اس گفتگو میں جو انہوں نے احسن اقبال صاحب سے ملاقات کے بعد کی، انہوں نے سیاست کے حوالے سے بھی براہ راست گفتگو بھی کی۔ ایک نئی روایت مسلم لیگ میں قائم کی ہے کہ ظلم برداشت کیا، زیادتیاں برداشت کیں، جھوٹے مقدمات برداشت کیے، جھوٹے الزام برداشت کیے، جیلیں برداشت کیں، قید کاٹی، لیکن نہ اپنے ایجنڈے سے ہٹے، نہ اپنے نظریے سے ہٹے، نہ اپنے قائد کو دھوکہ دیا۔ مسلم لیگ نون کے 2 نعرے ہیں، ووٹ کو عزت دو اور وزیر اعظم نواز شریف۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرا کے دھمکا کے وکٹمائز کر کے آپ لوگوں کو ڈرا دیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ نئے واریئرز پیدا کرتے ہیں۔ جتنے مرضی
تجربات آپ کر لیں، کروا لیں ملک کے اندر، مسلم لیگ نون نے ہی واپس آنا ہے، نواز شریف نے ہی اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ نواز شریف کی آواز اب طویل عرصے کے بعد لوگوں نے سنی ہے، اور یقیناً یہ ایک سیاست کے لحاظ سے ایک پیش رفت ضرور ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی اور دنیا نیوز گروپ کے ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر جناب سلمان غنی۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔ یہ کیا عمل تھا آج؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتی تھی شاہد خاقان عباسی کو، احسن اقبال کو، مفتاح اسماعیل کو بھی میں نے دیکھا کہ اور یہ ایک ون آف ایکٹیویٹی ہے، یہ ان کی سیاست میں واپسی کا باقاعدہ آغاز نہیں ہے۔ آپ کی کیا معلومات ہے؟ کامران صاحب، اس میں دو پوائنٹ ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنی غیر اعلانیہ خاموشی وہ توڑی ہے، وہ کیوں توڑی ہے، ان پہ یہ پابندی کس نے عائد کی تھی؟ انہوں نے خاموشی اس وقت طاری کی تھی جب نواز شریف صاحب کی صورتحال بہت تشویشناک تھی، اور میری اطلاع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے انہیں مصلحتاً خاموش ہونے کے لیے کہا تھا، اور انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کی یہ ہدایت مانی اور وہ خاموش رہی۔ اور دوسری بات، انہوں نے شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کے گھروں پہ کیوں گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال اس وقت پاکستان کے اندر نون لیگ کی سیاست میں ایک متبادل لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے ثابت قدمی سے جیل بھی کاٹی، انہوں نے ملکی معیشت کے حوالے سے، حکومت کی ناکامیوں کے حوالے سے جرأت مندانہ سٹانس لیا، اور مریم نواز کا شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب کے گھر جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مفاہمت کی جو سیاست تھی وہ ایک دفعہ پھر مزاحمت کی سیاست حاوی ہوگی۔ اور مریم نواز کے حوالے سے کامران صاحب ایک بات بڑی واضح ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف کے بیانیے کی ترجمان ہے، اور شہباز شریف صاحب دیکھیں اس وقت ایک بحرانی کیفیت ہے ان کی پارٹی کے اندر، اس لیے کہ پنجاب کے اندر ان کے 6 اراکین کا وابستگی تبدیل کر کے حکومت کے ساتھ جا ملنا، اور دوسرا ان کی مرکز کے اندر پارلیمانی اجلاس میں ریزرویشن کا اظہار کہ اس صورتحال کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے، لیکن کیا آپ اس کو آپ راستے کی تبدیلی کہہ سکتے ہیں؟ وہ بیانیہ، وہ راستہ جو شہباز شریف صاحب نے چنا، جو کہ ہم پچھلے کئی مہینوں سے جس پہ عمل دیکھ رہے ہیں، جس کے یقیناً فوائد بھی سامنے آئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ راستہ بدل رہا ہے، یا ابھی نہیں، یا یہ ابھی ایک محدود ایکٹیویٹی ہے؟ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت پارٹی کے اندر ایک بحرانی کیفیت تھی، اور شہباز شریف صاحب واپس آ کر کوئی مزاحمتی رول ادا نہیں کرنا چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن ہی نہیں، خود ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ چنگوئیاں جاری تھی کہ اس صورتحال میں جب ہم حکومت کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حکومت ناکام ہوئی ہے، تو اصل جو مسائل زدہ لوگوں کی آواز تو اپوزیشن بنتی ہے، اور اگر اپوزیشن لیڈر پاکستان کے اندر موجود نہیں ہوں گے تو پھر بہت سارے سوالات اٹھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اس خلا کو پر کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، اور یہ جرأت مریم نواز نے کی ہے، اور اس پارٹی کے اندر باوجود کہ پارٹی کے صدر جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن آج تک جو ووٹ بینک ہے، جو پارٹی ہے، وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہی کھڑی نظر آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد